آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ کیمیا گری یعنی الکمی وہ عمل تھا جو کہ رنگین لباس پہننے والے فراڈیے شارلٹنز انجام دیتے تھے، لیکن قدیم کیمیا گر دراصل ماہر تجربہ کار تھے جنہوں نے مادے کے بارے میں اپنے کچھ مخصوص نظریات بھی قائم کیے تھے، اور انہوں نے ہمارے ایک بنیادی سوال کے بارے میں علم کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سوال یہ تھا کہ چیزیں آخر ہوتی کیا ہیں۔ یہ لفظ الکمی سے ہی شروع کرتے ہیں، اسی سے لفظ نکلتا ہے در حقیقت کیمسٹری۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس لفظ کا مطلب تھا سیاہ زمین، جو مصر کی علامت تھی۔ بہرحال یورپ میں 1600 سے پہلے یہ تمام الفاظ ایک ہی نظام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہم کیمیا گری کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ مادے کے بارے میں فلسفیانہ طور پر سوچنے کا ایک طریقہ تھا جس میں مادے کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس میں قدیم نجومی خیالات بھی شامل تھے اور تجربے اور مشاہدے سے اخذ کیے گئے نئے خیالات بھی۔ کیمیا گری اس اسکولاسٹک طبی روایات کے متوازی تھی۔ دونوں نظام پورے یوریشیا میں پھیلے ہوئے تھے اور کتابوں پر انحصار کرتے تھے، لیکن کیمیا گروں کے سماجی اصول کافی مختلف تھے۔ کیمیا گر کتابیں شائع تو کرتے تھے، لیکن عموماً اپنے نظریات کو پیچیدہ ایلیگریز میں چھپا دیتے تھے، یعنی ایسی کہانیوں میں جن کے کردار اور اعمال اپنی ظاہری صورت کے علاوہ کسی اور معنی کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کے پورے کیمیائی نظام صرف دوستوں اور قریبی لوگوں کے لیے قابل فہم رہتے تھے۔ وہ خفیہ کوڈ الفاظ استعمال کرتے تھے جنہیں ڈیکنمن کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ٹن ایک کتاب میں واقعی ٹن دھات کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن کسی اور کتاب میں وہی لفظ چاندی کے لیے کوڈ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ کتابوں میں تصویریں بھی ہوتی تھیں، مگر ان میں سے بہت سی تصویریں علامتی تھیں جو اپنے اصل معنی کو چھپاتی تھیں۔ اس ڈیکنمن نظام کی اچھی بات بھی یہی تھی اور بری بات بھی یہی کہ کوئی بھی شخص چیزیں کیا ہیں جیسی سوال پہ لکھی کسی بھی ابتدائی سائنسی تحریر کو پڑھ کر تقریباً کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ بہت سی کیمیائی کتابیں ٹرانسمیوٹیشن یعنی ایک دھات کو دوسری دھات میں بدلنے پر مرکوز تھیں۔ کیمیا گروں کا یہ خیال تھا، اور یہ خیال ارسطو تک جاتا تھا، کہ یہ تبدیلی یعنی ایک دھات سے دوسری دھات میں تبدیلی ایک قدرتی عمل کی نقل تھی۔ دھاتیں مرکبات یعنی کمپاؤنڈز سمجھی جاتی تھیں جو زمین کی گہرائی میں مختلف مقدار میں سلفر اور مرکری کے دبنے سے بنتی ہیں۔ کان کن یعنی مائنرز برسوں سے دھاتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہیں زمین سے نکالتے اور پھر صاف کرنے کے لیے گرم کرتے تھے۔ کیمیا گروں کے لیے فرق یہ تھا کہ ٹرانسمیوٹیشن کا مطلب اس پورے عمل کو مصنوعی طور پر کرنا تھا، یعنی کہ جو عمل زمین کے اندر نیچرلی ہو رہا ہے اسی عمل کو وہ سمجھتے تھے کہ مصنوعی طور پہ وہ دوبارہ سے کر کے دکھائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیمیائی دھاتیں دراصل کسی چیز کی مرکبات نہیں ہوتی، کمپاؤنڈز نہیں ہوتی، وہ عناصر ہیں۔ تو پھر کیمیا گر غیر مرکبات کو مرکبات کی طرح کیسے پڑھتے تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہیں خالص نمونے حاصل کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ جب وہ دھات کے ٹکڑوں کو گرم کرتے تھے تو ظاہری بات ہے اس میں سے چھوٹے چھوٹے بلبلے بھی نکلتے تھے، کبھی کبھار رنگ بھی تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاید اس کے نتیجے میں ایلیمنٹس تبدیل ہو رہے ہیں، مگر دراصل یہ ملاوٹ کی وجہ سے ہوتا تھا، یعنی دوسرے عناصر کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے ہوتے تھے جس کی وجہ سے یہ بلبلے اور رنگ کی تبدیلی نظر آتی تھی۔ کیمیا گری میں دھاتوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: نوبل میٹلز جس میں سونا شامل تھا اور سورج کی نمائندگی کرتا تھا، اور چاندی جو چاند کی ظاہری بات ہے نمائندگی کرتی تھی۔ دوسری طرف بیس میٹلز میں مرکری شامل تھا جو کہ سیارہ مرکری کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، اس کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر تانبا وینس کے لیے، لوہا جنگجو مارس کے لیے، ٹن مشتری یعنی جوپیٹر کے لیے، اور آخر میں سیسا یعنی کہ سست اور غمگین سیٹرن کے لیے۔ در حقیقت دھات مرکری کا نام بھی اسی کیمیائی تعلق سے آیا ہے جو کہ گریک گاڈ آف میسنجر مرکری سے جوڑا جاتا تھا۔ تبدیلی کے عوامل یعنی ایجنٹس آف ٹرانسمیوٹیشن بھی دو اقسام میں تقسیم تھے۔ ایک طرف پرٹیکولرز جو صرف ایک ہی کام کرتے تھے، مثال کے طور پہ تانبے کو چاندی میں بدلنا، اور دوسری طرف یونیورسلز جن کو فلاسفر سٹون بھی کہا جاتا تھا۔
یہ پر اسرار پتھر کسی بھی عام دھات کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ عالمگیر تبدیلی یعنی فلاسفر سٹون کی اس عامل کی تلاش کو کرائسوپیا کہا جاتا تھا، جس کا لفظی مطلب ہے سونا بنانا۔ مگر فلاسفر سٹون بنانے کے لیے درست اجزاء کیا تھے، اس پر کیمیاگر متفق نہیں تھے۔ وہ خود اس بات پر بھی متفق نہیں تھے کہ فلاسفر سٹون اصل میں ہے کیا۔ کرائسوپیا میں دھات کاری یعنی میٹلرجی کی مشق کو انتہائی باریک بینی سے درست کرنا پڑتا تھا۔ کیمیا گروں کو دنوں تک اجزاء کو گرم رکھنا ہوتا تھا، درجہ حرارت کو نہایت درستگی سے قابو میں رکھتے ہوئے، جبکہ نہ تو جدید لیبارٹری آلات تھے اور نہ ہی تھرمامیٹر۔ یہ مشکل اور پسینہ بہانے والا کام تھا۔ آخر کار یہ آمیزہ پہلے سیاہ، پھر سفید، پھر پیلا اور آخر میں سرخ ہو جاتا تھا۔ اب آپ کے پاس ایک سرخ مادے کی چیز آ جاتی تھی۔ جب عام دھاتوں کے ساتھ گرم کیا جاتا تو انہیں سونے میں بدل دیتا تھا۔ کم از کم دعویٰ یہی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں در حقیقت ہو رہا تھا، مگر پھر بھی کیمیاگری اس لیے جاری رہی کیونکہ ٹرانسمیوٹیشن واقعی کچھ نہ کچھ پیدا کرتی تھی، جن میں نیو کمپاؤنڈز بھی شامل تھے۔ سونا تو نہیں پیدا کرتی تھی، مگر نئے کمپاؤنڈز اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا پیدا کرتی تھی، کیونکہ سب کچھ خفیہ کوڈ میں تھا۔ مثال کے طور پہ لونا فکسا ایک گھنی سفید دھات تھی جو زنگ سے محفوظ تھی، جس کا پگھلنے کا درجہ حرارت زیادہ بتایا جاتا تھا اور جو کافی نرم بھی تھی۔ کیا وہ پلیٹینم تھی، سفید سونا، وائٹ گولڈ تھی یا کچھ اور؟ لیکن کیمیاگری صرف دھاتوں تک محدود نہیں تھی۔ انسانی جسم کو بھی ایک کیمیائی ورکشاپ سمجھا جاتا تھا، جہاں اعضاء یعنی آرگنز میں کیمیائی رد عمل ہوتے تھے، اور یہ کیمیائی رد عمل ایک قسم کی چیز کو دوسری قسم کی چیز میں بدل دیتے تھے۔ یہ بات آج بھی حیران کن ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں، مگر یہ مختلف چیزیں ہمارے جسم کے اندر جا کر ہمارے جسم کا ہی حصہ بن جاتی۔ تو پھر کیمیائی فریم ورک میں بھی بیماریاں انسان کے جسم میں کیمیائی توازن خراب ہونے سے پیدا ہوتی تھیں۔ اسی لیے کیمیا گروں میں دھات کار، کانوں کے منتظمین، سونار اور قدرتی فلاسفرز یعنی نیچرل فلاسفرز تمام شامل تھے، اور وہ اکثر معالج بھی ہوتے تھے، علاج بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ادویات بنانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ کیمیا گری ایک ایسا نظام تھا جس کے ذریعے کئی مفید اشیاء پیدا کی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پہ الکحل اور ایلوائز، پگمنٹس یعنی مختلف قسم کے رنگ، پرفیومز، کلیننگ پروڈکٹس، یہ سب چیزیں الکمی کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اشرافیہ کی خواتین کیمیاگر، جن پر اپنے شوہروں کی جاگیروں میں کام کرنے والوں کی صحت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی تھی، علاجی اشیاء بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ ان خواتین نے ابتدائی لیبارٹریاں قائم کی اور کیمیائی مصنوعات کے ذخیرے کو وسعت دی جنہیں فروخت کیا جا سکتا تھا۔ خود یہ نظام بھی علامتی طور پر صنفی تھا، یعنی اس میں اکثر خواتین ہوا کرتی تھیں۔ میڈیول دور میں علاجی مرکبات کو سمجھنے کی تلاش سے ایک عجیب و غریب حیاتیاتی عمل سامنے آیا جس کو پیلنجینیسس کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دوبارہ زندگی۔ یہ خیال کہ آپ کسی چیز کو جلا کر پھر اس کی راکھ کو جمع کر کے اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ کیمیاگر پتے جلانے اور جمع کرنے میں بہت وقت گزارتے تھے۔ جس طرح آج مختلف ملکوں کے اندر کئی مختلف سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس چل رہی ہیں، تو اسی طرح پرانے زمانے کے اندر بھی مختلف ملکوں کے اندر کئی مختلف قسم کے الکیمسٹس موجود تھے۔ ایک طرف چائنیز الکمی، چینی قدرتی فلسفے میں زمین کو زندہ اور جاندار سمجھا جاتا تھا۔ چینی کیمیاگروں نے مقناطیس کی مدد سے اس کی حیاتی توانائی کی ترسیل کے راستوں کو شناخت کیا اور زمین کے جادو کے اس نظام کو باضابطہ شکل دی، جسے فینگ شوئی کہا جاتا ہے۔ اسی کام کے نتیجے میں بارود ایجاد ہوا۔ چینی کیمیاگری میں لافانیت کی تلاش بھی شامل تھی، جسے ویدان کہا جاتا تھا۔ زیادہ تر ویدان خود پر تجربہ اور خوراک یعنی ڈائٹ سے متعلق تھا۔ ہندوستانی کیمیاگری طب پر مرکوز تھی، مرکری کی مختلف شکلوں پر اور اس بات پر کہ صحت کو کیسے محفوظ رکھا جائے اور ایک ایسا جسم بنایا جائے جو گلنے سڑنے سے محفوظ ہو۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آیورویدک
درسی کتاب یا سمہتا میں ایک پورا باپ ایفروڈیزیاکس پر اور ایک زہریات یعنی ٹاکسیکولوجی پر تھا۔ کیمیا گری نے ان محبت کے مشرومات یعنی لو پوشنز اور زہروں کو تیار کرنے کا طریقہ فراہم کیا، اور اسلامی دنیا میں بھی کیمیا گری ہوا کرتی تھی، اور اسلامی دنیا میں ارسطو، چینی، ہندوستانی کی مختلف کیمیا گروں کی روایتوں کو یکجا کیا گیا۔ جابر بن حیات جو کہ 721 میں فارس میں پیدا ہوئے یعنی پرشیا میں پیدا ہوئے اور یورپ میں گیبر کے نام سے جانے جاتے تھے، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 3000 متون تحریر کیے یعنی 3000 کتابیں لکھی۔ ان میں ایمرلڈ ٹیبلٹ کا ایک نسخہ بھی شامل تھا جو ایک مبینہ قدیم یونانی متن تھا اور جس میں فلاسفر سٹون بنانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ حیان نے منرالوجی، ٹرانسمیوٹیشن، میڈیسنل ایلیکسرز پر بھی کام کیا اور نئے آلات بھی ایجاد کیے۔ بہت سے کیمیا گروں کی طرح حیان بھی ایلیگوریکل انداز میں، محاورتی انداز میں لکھتے تھے اور ان کے اپنے الفاظ میں زیادہ تر قارئین کو جان بوجھ کر الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کیمیا گری کے حوالے سے سب سے مشہور شخصیت ہے سوئس فزیشین اور آئیکونوکلاسٹ یعنی روایت شکن پیراسیلسس، جو 1493 میں پیدا ہوئے اور جنہیں تھیوفراسٹس بمباسٹس ون ہوہنہائم بھی کہا جاتا تھا۔ کتنا عجیب و غریب قسم کا نام ہے۔ اپنی بد مزاجی کے علاوہ پیراسیلسس آج اس جملے کے لیے مشہور ہیں کہ خوراک ہی زہر بناتی ہے۔ پیراسیلسس کا یہ بھی خیال تھا کہ فلاسفر سٹون دراصل ایک عالمگیر یونیورسل سالونٹ ہے۔ اس کو الکاہسٹ کہا جاتا تھا جو چونا، الکوہول اور پوٹاش کے کاربونیٹ سے بنایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ کسی بھی چیز کو حتیٰ کہ سونے کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ پیراسیلسس نیچرل فلاسفرز اور فزیشینز کے ناقد بھی تھے۔ پیراسیلسس اپنے زمانے کی چرچ پر اور اسکولاسٹکس پر بہت ہی تیز تنقید کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیکسچول جنرلائزیشنز پر بنیاد رکھتے ہیں، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، کوئی مشاہدہ نہیں کرتے، مشاہدے اور ثبوت کی بنیاد پر نتیجے نہیں اخذ کرتے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے کیمیائی ساتھیوں کو نصیحت کی کہ قدیم اساتذہ کے الفاظ پر اندھا اعتماد نہ کریں، بلکہ ہر چیز کو مشاہدے اور ثبوت کی بنیاد پر سوچیں، سمجھیں اور قائم کریں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کیمیا گری دیگر علم سازی کے نظاموں کی طرح متن اور تجربے کے درمیان کشمکش کا شکار رہی، یعنی روایت سے وفاداری اور اس کے ساتھ ساتھ روایت شکنی۔ اس لیے اگرچہ کیمیائی کتابیں اکثر خفیہ اور بے معنی لگنے والی تحریروں سے بھری ہوتی تھیں، جبرش سے بھری ہوتی تھیں، پھر بھی وہ مادے کی حقیقی نوعیت پر ایک طویل المدت عقلی بحث کو سہارا دینے میں اہم تھیں۔ انہوں نے ایک اہم کردار بہرحال ادا کیا، اور کیمیا گری کی سب سے مشہور پیداوار ایک ایسی حیرت انگیز ایجاد تھی جسے زیادہ تر لوگ کیمیائی ایجاد سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جوہانس گوٹنبرگ جو کہ 1468 میں جرمنی میں پیدا ہوئے، ایک دھات کار یعنی میٹلرجسٹ تھے جنہوں نے موویبل ٹائپ کی بڑی پیمانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ گوٹنبرگ نے اپنے حروف سیسے، ٹن اور اینٹیمنی کے ایلوئے سے بنائے، جس سے ایک زیادہ پائیدار پرنٹنگ پریس بنی۔ انہوں نے تیل پر مبنی سیاہی کے ساتھ کام کرنے میں بھی پیش رفت کی اور عام چیز پریس میں ترمیم کر کے ایک جدید پرنٹنگ پریس بنائی۔ ان کی اصل کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک ایسے نظام میں جوڑا جس سے کتابوں کی اشاعت سستی ہو گئی۔ مزید یورپ میں کیمیا گری جیو سینٹرک کازمولوجی سے جڑی ہوئی تھی، جو 16ویں صدی میں غیر مقبول ہو گیا۔ 17ویں صدی میں بھی نمایاں کیمیا گر موجود تھے، لیکن اس وقت تک کیمسٹ ایک زیادہ سائنسی سوچ لے کر آگے بڑھے۔ کیمیا گری پر توہم پرستی کا الزام بھی لگا، سپرسٹیشن کا الزام لگا، لہٰذا لوگ اسے صرف نجی طور پر جاری رکھتے تھے۔ 18ویں صدی میں جا کر کیمیا گری خفیہ سوسائٹیز میں زیر زمین چلی گئی اور آخرکار ختم ہو گئی۔ امید ہے یہ ایپیسوڈ بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔